یہ روزہ گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے کہ تم میرے قریب ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری، اچھی صفات اخلاق پیدا ہو جائے، بری جتنی بھی صفات اور خصلتیں ہیں وہ انسان سے نکل جائے، یہ مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کا جو مقصد ہے اور اس کا جو مقام ہے جو ہم سے مطلوب ہے وہ ہمیں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر، نہایت محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کے تقرب کے لیے مختلف مواقع فراہم فرمائے ہیں جن میں انسان اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو وہ قرب حاصل کر سکتا ہے۔ کبھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمیں شب جمعہ اور یوم جمعہ عطا کیا جاتا ہے جس میں مومن کے اعمال کی سطح 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ 70 گنا انسان کے اعمال کا درجہ اور مقام بلند ہو جاتا ہے، اور جو بھی عمل جمعہ کی رات کو اور جمعہ کے دن کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کو ایک عمل 70 گنا زائد عطا کیا جاتا ہے۔ کبھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں فضیلت اور مقام والے عطا کیے جاتے ہیں۔ ان کی رات بھی عبادت کرنا شب قدر کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ یعنی شب قدر، لیلۃ القدر میں جو اجر اور ثواب ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو رمضان المبارک اور اس کے آخری عشرے میں بھی اللہ کی طرف سے مومنوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ آخری 10 راتوں میں یہ مبارک رات موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس مبارک رات میں قرآن کریم کو بھی اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کو اس مبارک رات میں اتارنے کا ذکر کون فرما رہا ہے؟ قرآن کریم۔ اللہ جل جلالہ خود یہ فرما رہے ہیں، سورۃ الدخان میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کا نزول بھی لیلۃ القدر میں ہوا ہے، ان کو بھی اللہ جل جلالہ نے اس مبارک رات میں اتارا ہے، رمضان المبارک میں ان کو اتارا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہوا ہے، اور رمضان المبارک کے اندر پھر عظیم رات شب قدر، اس کا انتخاب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے لیے فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ اس مومن انسان کا اللہ جل جلالہ کے ساتھ قرب اور تعلق بن سکے۔ 11 مہینے انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اللہ سے انسان دور رہتا ہے، تو اس مہینے میں اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، گناہوں سے اپنے آپ کو دھلوانا چاہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہے، جنت حاصل کرنا چاہے، تو وہ اس مبارک مہینے کے لمحات اور اوقات کو قیمتی بنا کر اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے، لیکن شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر اندام
کو روزہ ہونا چاہیے، ہر اندام کو پرہیزگار ہونا چاہیے، تب یہ روزہ اللہ کے ہاں روزہ ہے۔ اگر ہر اندام پرہیز والا نہیں ہے تو یہ اللہ کے ہاں روزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا تو اللہ کے لیے اس بندے کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنے آپ کو روزہ دار تصور کرے۔ اللہ جل جلالہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جھوٹ ایک مثال ہے، جو انسان کے منہ سے ایک گناہ صادر ہوتا ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹ ہے۔ اس زبان سے تو بہت سارے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر زبان کو خطاب فرماتے تھے کہ تیری وجہ سے میں یا جنت جاؤں گا یا جہنم جاؤں گا۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے زبان کی حفاظت اور پرہیز پر بہت مفصل تعلیم دی ہے۔ تو جھوٹ بولنا یہ اس اندام کا ایک گناہ ہے۔ اس پر آپ دیگر اندام کے گناہوں کو قیاس کر لیں کہ اگر ہاتھ کوئی گناہ کرتا ہے، پاؤں گناہ کرتے ہیں، اسی طرح دل گناہ کرتا ہے، آنکھیں گناہ کرتی ہے، کان، الغرض کوئی بھی اندام گناہ کرتا ہے تو اور یہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ جل جلالہ ایسے روزے سے خوش نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، وزناہما النظر، آنکھوں کی زنا بد نظری ہے، آنکھوں کی زنا بد نظری ہے۔ آج پوری امت اس بد نظری میں مبتلا ہے۔ بد نظری، غلط دیکھنا، خواتین کو دیکھنا، اجنبی خواتین کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ فحش تصاویر دیکھنا، فلمیں دیکھنا، غلط مناظر دیکھنا، جو آج کل موبائل کے ذریعے سے ہمارے نوجوان طبقے میں، بلکہ اللہ معاف کرے، آج کل تو نوجوان کیا بوڑھے بھی اس کے خوگر ہو چکے ہیں، خواتین بھی اس مرض کا خوگر ہو چکی ہیں۔ اور ایک خاتون دوسری خاتون کو باقاعدہ تانا دیتی ہے کہ تمہارے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے، تمہارے پاس بڑا موبائل نہیں ہے، چنانچہ وہ اس کو اکساتی ہے بڑے موبائل کے خریدنے پہ۔ اور پھر وہ خاتون کیا کرتی ہے؟ کیا وہ کوئی کاروباری ہے؟ کیا وہ ایک بزنس کرنے والی ہے؟ اس کی کوئی اور مجبوری ہے جس کے لیے اس نے بڑے موبائل کو خریدا ہے؟ اور کیا یہ خاتون اتنی متقیہ اور پرہیزگار ہے، یہ نوجوان اتنا متقی اور پرہیزگار ہے کہ یہ موبائل میں جائز مناظر دیکھتا ہے، اس کا جائز استعمال کرتا ہے اور ناجائز استعمال نہیں کرتا؟ ایسا بہت مشکل ہے۔ اس لیے نظر کے غلط استعمال کا گناہ بہت عام ہو چکا ہے۔ تب میرے بھائیو، ہمارے اوپر یہ جو امتحانات اور مسائل آ رہے ہیں، یہ امت میں جو انتشار اور بدامنی ہے، یہ جو ملک پریشان ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے ملک میں ہے، بیشتر مسلمان ممالک مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ امت میں بدنظری کا گناہ بہت عام ہو چکا ہے، اور رمضان غیر رمضان اس کا بھی ہم فرق اور تمیز نہیں کرتے کہ رمضان میں ہم توبہ کریں، ہم پریکٹس اور تمرین کریں کہ اس مہینے میں نظر کا غلط استعمال نہیں کریں گے تو 12 مہینے ہماری نظر صحیح استعمال ہوگی، اس طرح بھی ہم نہیں کرتے۔ بلکہ اللہ معاف کرے، یہ تو پہلا عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرے میں جب معتکفین اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے تو بہت سے معتکفین دوران اعتکاف ناجائز اور منفی استعمال کرتے ہیں موبائل کا، خصوصاً نوجوان جو اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ بڑے موبائل رکھتے ہیں تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں دوران اعتکاف مسجد میں، کیونکہ جب انسان گناہ کا خوگر اور عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ میں کہاں گناہ کر رہا ہوں۔ اس کے نفس کو تو اپنی عادت اور اپنا نشہ چاہیے، وہ کہیں بھی ہو اور کسی بھی طریقے سے ہو۔ آپ یہ نہیں دیکھتے اور سنتے کہ بہت سے ظالموں نے، درندوں نے اپنی بہنوں اور ماؤں کی عزتوں کو لوٹا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ درندہ اس زہر کا عادی بن چکا ہے، اپنی نظروں کے غلط استعمال کا عادی بن چکا ہے، چنانچہ اس کو اتنا نشہ چڑھا کہ وہ یہ نہیں سوچتا، اس کو یہ تصور نہیں آتا کہ میں اپنی بہن اور ماں کی عزت کو لوٹ رہا ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ ایک درندہ بن چکا ہے، اس کو یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں حرمین میں بیٹھا ہوں، مکہ المکرمہ مدینہ منورہ یہاں بیٹھا ہوں کہ یہاں پر اگر ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب ہے تو اگر یہاں گناہ کروں گا تو وہ بھی اسی طرح کاؤنٹ ہوگا، اس کی سزا بھی دگنی ملے گی بہت بڑا چڑھا کر۔ تبھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حرمین کے اندر مکہ مکرمہ میں زیادہ دیر نہیں رہتے تھے، زیادہ وقت وہاں نہیں گزارتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اجر و ثواب تو بہت زیادہ ہے لیکن یہاں کا گناہ بھی پھر بہت زیادہ، اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، امت کے لیے بہت بڑی خدمت چھوڑی ہے، بہت اللہ والے اور بہت بزرگ تھے۔ ان کی بزرگی کا قصہ احناف علماء، شواف علماء، حنابلہ، امام احمد بن حنبل کے متبعین، سب مورخین، یہ امام صاحب کی خصوصیت ہے کہ تقریباً چاروں فقوں سے اور مسلکوں سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان پر کتابیں لکھ رہے ہیں، جس میں امام صاحب کی شان اور مقام کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ سب یہ لکھ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ کوئی معمولی، آپ سوچیں نا، ہمیں تو پیغمبر پاک کا دیدار اور زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ پاک پیغمبر کی زیارت بھی تب نصیب ہوتی ہے جب ہمارے اندر تقویٰ تو ہو، پرہیزگاری ہو، گناہوں سے ہم بچے، آنکھوں کا غلط استعمال، دیگر اعضاء کا غلط استعمال نہ ہو اور احکامات کے پابند ہوں، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، ورنہ نہیں۔ پھر اللہ کی زیارت یہ تو بہت بڑا رتبہ چاہتا ہے، اس کا نصیب ہونا کیا چاہتا ہے؟ بہت بڑا رتبہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ مکہ مکرمہ جاتے تھے تو وہاں بس اپنا عمرہ کر لیا، کچھ دن گزار لیے، پھر واپس جاتے تھے۔ پوچھتا تھا کوئی ان سے کہ حضرت آپ یہاں زیادہ دیر رہنے کو پسند نہیں کرتے؟ تو حضرت امام صاحب جواباً فرماتے تھے کہ کون مومن ہوگا، کون مسلمان ہوگا جو حرمین میں رہنے کو پسند نہ کرے اور زیادہ ٹائم گزارنے کو پسند نہ کرے؟
لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، تو جس طرح یہاں کا مقام اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے تو پھر سزا بھی اس گناہ پر بہت زیادہ ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جس نے یہاں پر گناہ کیا اس کو بہت بڑا عذاب اور سزا دی جائے گی۔ اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ حرمین کے اندر زیادہ ٹائم گزارنے کو پسند نہیں فرماتے، اور ہمارے اس دور میں حرمین میں مکہ مکرمہ میں بھی موبائل کا منفی استعمال ہوتا ہے، اور لوگ دوران اعتکاف موبائل لیے گھومتے پھرتے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور سیلفیاں لے رہے ہیں، اور موبائل نماز کا میں ابھی مثلا 10-15 منٹ ہے تو موبائل کو کھول دیا اور لگا رہا۔ ارے یہاں اس میں قسم تصاویر آتی ہے، یہ کیا کر تصور ہی نہیں۔ تو گناہ میں عرض کر رہا تھا کہ آنکھوں کا گناہ بہت عام ہو گیا، اور یاد رکھیے جب امت میں کوئی گناہ عام ہوتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے۔ اجتماعی گناہ جب امت میں شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے، پھر عذابوں کے سلسلے آتے ہیں۔ ہاں یاد رکھنا یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہوگا، اجتماعی عذاب، لیکن جزوی عذاب یہ آتے رہیں گے۔ یہ مہنگائی یہ عذاب نہیں ہے، یہ بدامنی عذاب نہیں ہے، یہ جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے مشت گریبان ہیں یہ عذاب نہیں ہے۔ گھر گھر میں اختلافات ہے، محلے محلے میں، شہر شہر، ملک ملک میں، مسلمانوں کے اندر اتفاق، اتحاد اور محبت، اس کا ماحول ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الاذنان تزنیان، کان بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما الاستماع، اور کان کا زنا غلط سننا ہے، گانے سننے ہیں، غیبت کو سننا ہے، دوسرے پر بہتان لگانا اور اس کو سننا۔ بہتان لگانا یہ منہ کا گناہ ہے، اور سننا اس کو یہ کان کا گناہ ہے۔ دوسرے کے خلاف غلط منصوبے بن رہے ہیں، کان اس کو سن رہے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ اب دیکھیں، آپ کسی بھی ماحول میں جائیں تو آنکھ اور کان، ناک، کان کا، آنکھوں کا، اس کا گناہ یہ عام آپ کو ملے گا۔ سنجیدہ ماحول جس کو ہم کہتے ہیں اسمبلیوں کا ماحول، اس میں آپ دیکھیں زبان کا اور کان کا استعمال وہاں پر کیسے ہوتا ہے، کیسے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بہتان، تراشیاں، کیا کچھ۔ یہ چھوٹے بھی دیکھتے ہیں، جب بڑے ایسے ہوں تو چھوٹے وہ بدرجہ اولا ان سے بڑھ کر ہوں گے۔ تو فرمایا کہ کان بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کا زنا کیا ہے؟ غلط سننا۔ اسی طرح فرمایا والیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما البطش، ہاتھوں کا زنا غلط پکڑنا ہے۔ یہ ہاتھ گناہ کی جگہ جب لگتا ہے یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ کوئی بھی گناہ کی جگہ ہو، جب وہاں پر یہ ہاتھ اپنا رول اور کردار ادا کرے گا تو آپ کے ہاتھ نے زنا کر لیا ہے۔ والرجلان تزنیان، او والرجل تزنی، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما الخطا، پاؤں کا جو زنا ہے وہ غلط قدم اٹھانا، غلط اور گناہ کی جگہ کی طرف اس قدم کا اٹھنا، یہ پاؤں کا زنا ہے۔ بخاری و ترمذی مسلم کی حدیث ہے۔ نسائی کی حدیث میں یہ اضافہ ہے والفم یزنی،
منہ جو ہے وہ بھی زنا کرتا ہے. منہ وزناہما القب، منہ کا زنا کیا ہے؟ اس منہ کا غلط جگہ لگنا یہ اس کا زنا ہے. اور فرمائے والقلب یتمنا ویہوی، دل بھی زنا کرتا ہے. اس کا زنا کیا ہے؟ غلط سوچنا، غلط سوچنا، غلط ارادے، گناہ کے ارادے، منصوبے یہ بنانا، یہ دل کا زنا ہے. میرے بھائیو، ہم رمضان المبارک میں اعضاء کے ان زنا سے توبہ کر لیں. اگر اعضاء کے ان زناؤں سے ہم توبہ نہیں کریں گے تو اللہ جل جلالہ ہمارے ان روزوں سے خوش نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو گناہ کو نہ چھوڑے تو اللہ کے لیے بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بندہ گناہ نہیں چھوڑ رہا وہ کل سے روزہ رکھنا چھوڑ دے کیونکہ اس روزے پہ مجھے کچھ ملتا نہیں. یہ مطلب نہیں ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے فریضے کا ساقط ہونا، ایک ہے روزے کا جو مقصد ہے اس کا حاصل ہونا. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. ہمارے اوپر روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں. تو یہ فرض تب ادا ہوگا جب ہم روزہ رکھ لیں گے، چاہے ہم اس میں گناہوں سے بچے یا نہ بچے، فرض ہمارے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. یعنی فرض کی جو سزا ملتی ہے وہ سزا نہیں ملے گی. لیکن دوسری بات، روزے سے جو مقصود ہے وہ اللہ کریم نے خود واضح بتا دیا، لعلکم تتقون. روزے کا مقصود ہمارے اندر تقوی کا پیدا ہونا ہے. تقوی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو صاف اور پاک کرے، توبہ طائب کرے اور نیکیوں کی طرف بڑھے. یہ ہے تقوی. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم گناہوں سے توبہ نکالیں اور پھر ہم سے گناہ ہو جائے اس لیے ہم پھر توبہ نہیں نکالتے کہ بھائی پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. نہیں، 100 بار بھی اگر گناہ ہو جائے اور توبہ صدق دل سے انسان نکالے، اللہ اس توبہ کو قبول فرماتا ہے. اللہ جب تک، حدیث میں آتا ہے، توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان کی نزع کی حالت شروع نہیں ہوتی. نزع کی حالت سے پہلے پہلے اللہ جل جلالہ انسان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے رمضان المبارک کو گزارنا نہیں ہے. رمضان المبارک کو گزارنا نہیں ہے. ایک گزارنا ہے، ایک قیمتی بنانا ہے. تو رمضان المبارک کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اس کو گزارنا نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ٹائم پاسی، کہ وقت جو ہے نا وہ گزرتا نہیں ہے، چلو کوئی کھیل کھیلتے ہیں، کوئی راتوں کو کرکٹ شروع کر لیتے ہیں، کوئی کیا قسم اس پر الگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو اس کے ذریعے سے اپنا روزہ جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ روزہ گزارنے کے لیے نہیں ہے. میرے رب نے فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے کہ تم میرے قریب ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری، اچھی صفات اخلاق پیدا ہو جائے، بری جتنی بھی صفات اور خصلتیں ہیں وہ انسان سے نکل جائے. یہ مقصود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو روزے کا جو مقصد ہے اور اس کا جو مقام ہے جو ہم سے مطلوب ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.